نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتح یا فتح یا فتح اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے آج ہماری کلاس ہے علم الصرف کی فرسٹ کلاس ہے. اس کورس کا پیٹرن کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کورس کو 3 لیولز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. لیول 1 3 مہینوں کا ہے، لیول 2 4 مہینوں کا اور لیول 3 7 مہینوں کا. لیول 1 میں جو ابھی ہمارا آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے اگست سپٹمبر اور اکتوبر، اس میں ہم علم الصرف کے بالکل بیسک جو نالج ہے اس کو حاصل کریں گے. اس میں علم الصرف اولین اور مبادیات علم الصرف، ابتدائی علم قواعد الصرف اور عربی صفات المصادر، اور اس کے علاوہ ایک بک ہے ہماری آؤ قرآن سمجھیں. اس میں جو ہماری ریفرنس بکس ہوں گی یہ تینوں لیولز میں ہوں گی. المنجد عربی، المنجد عربی اردو، القاموس الوحید، مترادفات القرآن اینڈ قواعد زبان قرآن. اس کے 2 پارٹس ہیں، ابھی ہم حصہ اول پڑھیں گے. علم الصرف بیسکلی ہے کیا؟ اس کو جاننے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ قواعد و ضوابط جو ہمارے ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے کچھ لوگوں کو جو پرابلمس وغیرہ ہو رہی ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کو جو ڈفیکلٹی ہے لسنر، ریگولر لسنر اور ریگولر اسٹوڈنٹ میں ڈفرینس کیا ہے. تو جو لسنر ہے وہ ایسا اسٹوڈنٹ ہوگا جو کہ تمام ریکارڈنگز اور لائیو کلاسز وہ ایکسیس کر سکتا ہوگا. ریگولر لسنر وہ ہوگا جو کہ یہ سب کچھ تو کر ہی سکتا ہوگا، اس کے ساتھ وہ 1 to 1 انسٹرکٹر کے ساتھ اپنی اسکائپ پہ سیشنز رکھ سکتا ہے جس میں جو ڈیفیکلٹی عربک میں علم الصرف میں ان کو جو بھی ہو رہی ہوگی وہ ڈسکس کرے گا. اور اس کے علاوہ جو اسائنمنٹس بھی نہیں ہوئی ہوں گی اور جو پیپرز ہوں گے وہ اٹیمپٹ کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کی چیکنگ وغیرہ نہیں ہوگی. ریگولر بیسس پہ اس کے جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 to 1 کراسپونڈنس پہ انسٹرکٹر کے ساتھ وہ اسکیپ سیشنز لے گا، لیکن ان کی مارکنگ جو ان کے ہوں گے اسائنمنٹس وغیرہ کی وہ نہیں ہوں گے، اور ان کے آخر میں پیپرز نہیں ہوں گے اور ان کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. اور ریگولر اسٹوڈنٹ وہ ہوگا جو کہ پیپرز بھی ہوں گے، ان کے اسائنمنٹس ہوں گی، ان کے آخر میں سرٹیفکیٹ بھی ان کو ملے گا. تو یہ فرق ہے. جو کچھ ڈفیکلٹی چل رہی تھی کہ جب ایڈمیشن کے لیے اسٹوڈنٹس آ رہے تھے کہ ریگولر لسنر اور ریگولر اسٹوڈنٹ میں فرق کیا ہے. ریگولر لسنر اور ریگولر اسٹوڈنٹ کو فیس سبمٹ کرانی ہوگی جبکہ لسنر کو فیس سبمٹ نہیں کرانی ہوگی. تو یہ ڈفرینسز اگر آپ لوگوں کو پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایڈمیشن کرتے ہوئے کہ ریگولر لسنر اور ریگولر اسٹوڈنٹ میں کیا فرق ہے. اس کے علاوہ ڈیوریشن جو ہے لیول 1 کی 3 منتھس ہے، جیسے کہ بتایا وہ ہوں گی اگست سپٹمبر اکتوبر میں. اور ریگولر لسنرز اور ریگولر اسٹوڈنٹس کے پھر پیپر ہوں گے. پھر اس کے بعد لیول 2 ہمارا اسٹارٹ ہوگا، اور جو لیول 2 اسٹارٹ ہوگا وہ ہوگا ہمارا سپٹمبر اکتوبر کے بعد نومبر دسمبر جنوری فیبروری، یہ ان کے 4 منتھس ٹریننگ ہے. اس کے بعد ہمارا جو لیول 3 ہوگا وہ نیکسٹ ایئر اسٹارٹ ہوگا، اور وہ ہوگا نیکسٹ ایئر انشاءاللہ اگست میں اسٹارٹ ہوگا. اور لیول 3 انشاءاللہ 7 منتھس کا ہوگا. اس 7 منتھس کے کورس میں آپ کا جو انہوں نے بیسک پڑھا ہوگا اس کی تھوڑی سی ریویژن کے بعد پھر اس کو ہم ایڈوانس کس طرح سے تفاسیر کی جو بکس ہوتی ہیں جو عربک میں ہوں، اور حدیث کی بک جو کہ ان کی تفاسیر ہو وہ عربک میں ہوں، ان کو کس طرح سے ہمیں پڑھنا ہے ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے.
تو بیسک سیکھنے کے بعد آہستہ آہستہ جب تفاسیر میں جس طرح سے ہم علم صرف اور علم نحو اپلائی کریں گے تو اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہی ہوگا کہ اگر آپ کے پاس بیسک بلڈنگ بلاک علم صرف کا اور علم نحو کا ہو تو آپ عربک بکس بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر ہم لوگ کانسیپٹس کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم جب عربک لینگویج دوسری بول چال والی پڑھ رہے ہوں گے یا آپ عربک لینگویج نارملی جب بول چال کر رہے ہوں گے تو تب بھی آپ گرامیٹیکل مسٹیکس نہیں کر رہے ہوں گے, تو اس سے بہت آسانی ہوگی آپ کے جو دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ کے اور کلاس فیلوز ہیں ان کو سمجھنے میں. اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح ہم پاکستانی جب عربک گرامر پڑھ کے جاتے ہیں اور سعودیہ میں ہم جب عربک بولتے ہیں اور جو سعودی ہوتے ہیں وہ عربک بولتے ہیں تو وہ پاکستانیوں کو کیا کہتے ہیں, صرفی اور نحوی آگے. وہ کیوں کہتے ہیں کہ صرفی اور نحوی آگے؟ کیونکہ ہم لوگ جب رولز کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہم بول چال میں بھی بالکل صحیح رولز اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ نارمل روٹین میں جو عربک جس طرح عربک سعودیہ میں پڑھی جا رہی ہے یا کسی اور علاقے میں پڑھی جا رہی ہے تو وہ جو عربک علاقے ہیں جیسے یو اے ای وغیرہ وہ اس طرح کی جو علاقے کے لحاظ سے بول چال ہے اس لحاظ سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمارے ان قواعد کا فائدہ ہمیں ساتھ ساتھ عربک لینگویج میں انہیں بول چال میں بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم علم الصرف کو بیسکلی سٹارٹ کرتے ہیں کہ علم الصرف ہے کیا. علم الصرف یہ ایک بیسک بلڈنگ بلاک ہے. جس طرح کہ ہم کوئی ایک عمارت بناتے ہیں تو اس کا بیسک بلڈنگ بلاک کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں بالکل, اینٹ ہوتا ہے. تو اینٹ کو جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو وہ ایک بیسک بلڈنگ بلاک بنتا ہے پوری عمارت کا. وہ ایک چھوٹی سی ایک اینٹ ہوتی ہے اور وہ پھر ایک چھوٹی سی اینٹ میں مل کے 2-3 اینٹیں مل کے پھر پورے 5-6 اینٹیں مل کے ایک دیوار کی ایک بیسک لائن بناتی ہیں. اسی طرح سے علم الصرف میں جو ایک حرف ہے وہ حرف مل کے 3-4 حروف مل کے کیا بناتے ہیں؟ ایک لفظ بناتے ہیں. پھر وہ الفاظ مل کے کیا بناتے ہیں؟ ایک سینٹینس بناتے ہیں. اور پھر سینٹینسز مل کے پیراگراف اور پیراگراف مل کے ایک پورا کوئی بھی ہمارا مضمون کہہ سکتے ہیں وہ بناتے ہیں. تو بیسک جو بلڈنگ بلاک ہوتا ہے وہ ایک حرف ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا یا کسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں عربک لینگویج یا کسی بھی لینگویج کا. علم الصرف میں اور علم النحو جو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے ان دونوں میں بیسکلی ڈفرینس کیا ہے. علم الصرف میں جو ہم لوگ جس طرح وربز یوز کرتے ہیں انگلش میں, اس طرح سے عربک میں ہم جو فعل یوز کرتے ہیں ان فعل کی جو بیسک بنیاد ہے وہ کچھ ورڈز پہ ہوتی ہے جن کو روٹ ورڈز کہتے ہیں. جیسے ایک پودا دیکھ لیں تو پودا جب بالکل بنیادی اسٹیجز پہ ہوتا ہے تو پہلے اپنی بنیادوں کو اسٹرانگ کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا درخت ہمیشہ نیچے سے بھی اتنا ہی بڑھ رہا ہوتا ہے جتنا کہ وہ زمین کے اوپر سے بڑھ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جو ہمارے بیسک بلڈنگ بلاک ہوتا ہے کسی بھی عمارت کا وہ ایک اینٹ ہوتی ہے. تو ایک درخت کا کیا ہوتا ہے؟ ان کی روٹس ہوتی ہیں. تو اس طرح سے جو روٹ ورڈز ہیں وہ نام اسی طرح سے ہے کہ کسی ایک درخت کی جو بنیاد ہے وہ روٹس پہ ہوتی ہے. تو ان الفاظ کی بنیاد کس پہ ہوتی ہے؟ ان کے روٹ ورڈز پہ. اچھا, اب روٹ ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ روٹ ورڈز یہ ہوتے ہیں کہ ہم کسی لفظ کو بنانے کے لیے کوئی بنیادی حروف استعمال کرتے ہیں اور وہ بنیادی حروف ہی مل کے آپس میں مختلف قسم کی اشکال اختیار کرتے ہیں جس سے وہ فعل مختلف قسم کے مطلب پاسٹ ٹینس, پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس اس طرح کے ڈفرینسز آتے ہیں ان افعال کی جو کہ ہمارے پاس کنڈیشنز ہیں ان کو چینج کرنے سے. مطلب کہ ان کی پوزیشن چینج کرنے سے, ان کے الفاظ کی پوزیشننگ چینج کرنے سے ان کے معنی میں چینجز آ جاتے ہیں. اچھا, بیسکلی جو ہم علم صرف میں الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں روٹ ورڈز وہ ڈفرینٹ پیٹرنس پہ ہوتے ہیں اور یہ ڈفرینٹ پیٹرنس میتھمیٹیشینس اور ڈفرینٹ ہمارے جو عربک صرفی اور نحوی تھے انہوں نے ان کو میتھمیٹیکل کیلکولیشنس کے بعد بنایا ہے. جب 7 ایئرس پہلے میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو ہم لوگوں کو یہ بیسک نالج اتنی نہیں تھی کہ یہ کس طرح سے یہ اسٹارٹ ہوا تھا.
جب ہمارا فرسٹ لیسن تھا تو ہم لوگوں نے اس کو بالکل ہی ڈفرینٹ ڈائریکشن سے اسٹارٹ کیا تھا. یہ نہیں کہ بالکل آپ بیسک ڈیفینیشنز رٹا لگائیں کہ ضمہ کیا ہوتا ہے, فتح کیا ہوتا ہے. اب آپ لوگ کہیں گے ضمہ فتح کیا ہے. جو زبر زیر پیش ہے ان کے نام ہوتے ہیں باقاعدہ عربک میں. ضمہ جو ہے پیش کو کہتے ہیں, فتحہ زبر کو کہتے ہیں, اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں. ہم لوگوں نے جو بیسکلی اسٹارٹ کیا تھا وہ تھا آؤ قرآن سمجھیں. اس کی یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں, اور اس بک کو آپ لوگوں نے مختلف یوٹیوب کی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ اس کی PDF بھی اویلیبل ہے. اس کا نام ہے آؤ قرآن سمجھیں. یہ پیس ٹی وی اردو کا پروگرام تھا, اور اس میں بیسک آپ کو بالکل بیسک جو آپ کے الفاظ ہیں ان سے انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا. جیسے یہاں پہ ہے ہوا ہم, انتا انتم انا نحن. اس میں انہوں نے ساتھ ساتھ کیا کیا تھا, ہوا کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے, وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انتم آپ سب, انا میں, نحن ہم. اچھا, اس میں جو یوز کیا تھا انہوں نے TPI میتھڈ یوز کیا تھا. آپ لوگوں کے لیے وہ اویلیبل بھی ہیں یوٹیوب پہ. آپ جیسے لکھیں گے پیس ٹی وی آؤ قرآن سمجھیں تو آپ اس سے بھی پریکٹس کریں. میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی, ان کے بیسک جو آپ کی اسٹرانگ ہوتی ہے وہ پریکٹس سے ہوتی ہے. اس میں انہوں نے کیا تھا TPI کیا ہوتا ہے, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہوا ہے اس کے لیے انہوں نے اشارہ کیا, ہوا دور والے کے لیے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے رائٹ سائڈ پہ اشارہ کر کے کیا تھا, ہوا, اور ہم ان سب کے لیے, انتا آپ یعنی قریب جو سامنے آپ کے ہے, انتم آپ سب, انا میں, اور نحن ہم سب. انہوں نے اس طرح کے اشارے کر کے کیا کیا تھا کہ TPI ٹوٹل فزیکل انٹریکشن یوز کیا تھا. اس طرح کی جب ہم یوز کرتے ہیں TPI میتھڈز تو اس سے ہمارے برین کو استعمال ہونے میں اور زیادہ فاسٹ یوز ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے برین کے ساتھ ساتھ ہمارے باڈی پارٹس بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ آگے پھر انہوں نے سینٹینسز بنانے کا طریقہ بتایا تھا. اچھا, یہ بیسک ہے, اور اس کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے علم و صرف کی ڈیفینیشن وغیرہ کے ساتھ, کہ ہوا کے ساتھ پھر آپ آگے لے کر چلیں گے. تو اس کے ہم آج کچھ لیسنس کر لیں گے, اور اگر آپ کو ان کی ڈیٹیل چاہیے ہو تو آپ یوٹیوب پہ جا کے ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. پھر ہم نیکسٹ کلاس سے اسٹارٹ کریں گے علم الصرف اولین آخرین. آخرین تو تھوڑی بہت ہی فرسٹ لیول میں ہوگی, علم الصرف اولین اور ابتدائی قواعد الصرف. ان کی بیسک ڈیفینیشنز کے ہمارے پاس جو یہ فتحہ ہے, ضمہ ہے, کسرہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے جب دو ہو جاتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے, جب دو ہو جاتے ہیں مطلب کہ جس طرح فتح ہے وہ سنگولر ہے, تو جب اس کو ہم ڈوئل کریں گے تو وہ فتحتین ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یعنی تنوین والا جو زبر ہے اس کو ہم فتحتین کہیں گے. اسی طرح تنوین والے زیر کو کسرتین, اور پھر تنوین والے پیش کو ضمتین, ٹھیک ہے. اب جو ہوا, ہم, انتا, انتم, انا, نحن, یہ ہم نے ابھی کیا. تو اسی طرح سے اب یہ والے آپ لوگوں کو بیسک ابھی یہ سمجھ آئے گا کہ یہ کیا ہے, کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, کہ وہ آپ کون ہیں, انتا کون ہے. یہ آپ اگر اشاروں کے ساتھ کریں گے تو اس سے زیادہ بہتر سمجھ آئے گا. سیکنڈلی پھر اس کے بعد اس کے سینٹینسز بنائے تھے, ہوا مسلمن, ہم مسلمن, انتا مسلمن, انتم مسلمون, انا مسلمن, نحن مسلمون. تو یہ والے ہمارے کس کے لیے تھے, جو کہ ضمیر جو یعنی کہ جو ہمارے پروناؤنس ہوتے ہیں وہ بالکل ہی الگ ہوں, ٹھیک ہے. سینٹینس میں ہم پروناؤنس کو الگ یوز کر رہے ہوں. تو ہوا مسلمن, وہ ایک مسلمان ہے, ہم مسلمون, وہ سب مسلمان ہیں, انتا مسلمن, آپ ایک مسلمان ہیں, انتم مسلمون, آپ سب مسلمان ہیں, انا مسلمون, میں ایک مسلمان ہوں, اور نحن مسلمون, ہم مسلمان ہیں. اچھا, یہ بیسکلی ہم لوگوں نے اس سے پہلے ایک 0 سیمسٹر چلا تھا لاسٹ ایئر, اور اس میں ہم لوگوں نے یوٹیوب پہ آؤ قرآن سمجھیں کی تمام ویڈیوز اپلوڈ کی تھیں, اور اس میں ڈسکشن وغیرہ ہوئی تھی کہ جس کو بھی کوئی پرابلم وغیرہ ہو تو وہ آپس میں ڈسکس کر لیتا تھا. تو آپ لوگوں کے یہاں پہ ابھی جو ہماری فرسٹ کلاس ہے اس میں ہم گو تھرو کریں گے ان تمام لیسنس کو جو ہم لوگوں نے آلریڈی لاسٹ ایئر پورے آؤ قرآن سمجھیں کی پوری ویڈیوز اپلوڈ کی تھیں اور ان کو دیکھا تھا. تو اس کو ایک دفعہ آج گو تھرو کریں گے, اور انشاءاللہ نیکسٹ اس سے ہم پراپر جو ہمارے اس لیول 1 کا کورس ہے وہ اسٹارٹ کریں گے.
تو اب ہم تھوڑا سا آ جاتے ہیں پیچھے کی طرف. اب یہ یونٹ نمبر 3 ہے. یونٹ نمبر 3 میں کیا تھا جی؟ ہمارے پاس ضمائر تھے جو کہ کنیکٹنگ تھے، جو کہ ملے ہوئے تھے. اس میں کیا ہے؟ ہو اس کا، ہم ان کا، کا آپ کا، کم آپ سب کا، یہ میرا، نہ ہمارا. اچھا اب دیکھیں، اب جس طرح آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنا ہم فاسٹ کیوں جا رہے ہیں، تو یہ پوری ڈیٹیلڈ ان کی ویڈیوز اویلیبل ہیں. تقریباً سمجھے 58 لیکچرز ہیں اور 60 سبق ہیں، اور ان کی ویڈیوز ساری 30 کے قریب اویلیبل ہیں. اس چھوٹے سے جو ٹائم پیریڈ میں ہم ان سب کو ڈسکس کریں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک ویڈیو میں تمام ساتھ اویلیبل ہوں گے، تاکہ آپ کو ایک دفعہ گو تھرو کرنا ہو تو آپ سارا ایک دفعہ گو تھرو کر سکتے ہیں ایک ہی گو میں. لیکن اگر آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو اس کے لیے کافی آپ کا ٹائم ریکوائرڈ ہوگا، اور آپ پھر لیول 1 سے پہلے، لیول 1 کی ریکارڈنگز سننے سے پہلے، لائیو سیشن سننے سے پہلے، اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے لیول 1 کی کلاسز میں، تو آپ 0 سیمسٹر کی کلاسز بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب آگے ہم اس کو بھی جلدی سے گو تھرو کر لیتے ہیں. اب اس میں دیکھیں، ہو ہم لوگوں نے سنگولر کے لیے اس کا کے لیے یوز کیا تھا. تو ربو ہوں میں کیا ہوا؟ اس کا رب. رب ہم میں کیا ہوا؟ ان کا رب. ربو کا آپ کا رب. ربکم آپ سب کا رب. ربی میرا رب. نہ ربنا ہمارا رب. اچھا اب میں جو اشارے ہیں نا، یہ آپ لوگوں کو اس میں بہت ہی آسانی سے سمجھ آ جائیں گے. دیکھیں جس طرح ہو ہے، اس کے لیے آپ رائٹ سائڈ پہ اشارہ کریں گے سنگولر کے ساتھ، اور ربو ہم میں رائٹ سائڈ پہ اشارہ کریں گے کس کے ساتھ؟ تمام انگلیوں کے ساتھ. پھر ربو کا سامنے اشارہ کریں گے، اور ربکم، پھر ربی ربنا. اسی طرح سے آگے آ جائیں تو اس کو ہم ڈفرینٹ اور ورڈز کے ساتھ ہم نے یوز کیا تھا. کیا تھا؟ دینہم، دینہم، دینو کا، دینکم، دینی، دیننا. اب انہی کو جو ہم نے ابھی یوز کیے تھے ضمائر، ان کو ہم نے یوز کیا تھا ورڈز کے ساتھ. اب ان کو ہم جب یوز کریں گے ورڈز کے بغیر، کسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں حروف کے ساتھ، تو ان کے معنی کس طرح سے ہوں گے؟ جیسے لیے ہے تو اس کے لیے، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لکی میرے لیے، لنا ہمارے لیے. اس طرح سے من ہوں، من ہم، من کا. اب من سے مطلب کیا ہے؟ من سے، ساتھ. پھر من ہم، من کا، من کم، منی، منا. اسی طرح سے عن ہوں، عن ہم، عن کا، عن کم، انی، انا. اور یہ انہا جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ فیمیل کے لیے. ہو ہوتا ہے میل کے لیے، اور ہا ہوتا ہے فیمیل کے لیے. اسی طرح سے آیا معہو، معہم، معکا، معکم، معی، معنا، معہا. ٹھیک ہے. اب آگے آ جاتے ہیں اسی طرح سے ڈفرینٹ سے بی، فی، علی، الی کے ساتھ. اب ان کے جو ہم لوگوں کے یوزز تھے وہ کیا تھے؟ جیسا یدخلون فی دین اللہ، اغفر لی، تو یہ لی یوز ہو رہا ہے دین اللہ میں، یدخلون فی دین اللہ. اور اس میں کیا ہو رہا ہے آگے؟ ورحمنی، تو نی، فی عذابی کا. تو اس طرح سے ہمارے ڈفرینٹ یوز ہو رہے ہیں. اور یہاں پہ یدخلون فی دین اللہ میں فی. اچھا آگے پھر ہم آئے تھے جو فعل جب اسٹارٹ ہو رہا تھا، اس میں کیا تھا؟ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتا، فعلتو، فعلنا. یہ بھی سارا ٹی پی آئی سے تھا. جس طرح سے ہمارا تھا فعلا سنگولر، ہم لوگ اشارہ کرتے تھے کہ وہ، اس نے کہا. فعلو ان سب نے کہا. فعلتا آپ نے کہا. فعلتم آپ سب نے کہا. فعلتو میں نے کہا. فعلنا ہم سب نے کیا، کیا. فعلا اس فار کرنے کے لیے کسی کی. اسی طرح یفعلو تھا، یفعلونا، تفعلو، تفعلونا، افعلو، نفعلو. فعلا کا کیا مطلب تھا؟ اس نے کیا. اوکے. اینڈ یفعلو کا مطلب کیا ہے؟ وہ کرتا ہے. اسی طرح سے بھی جب ہم لوگوں نے فعل ماضی اور مضارع کر لیا تھا ٹی پی آئی کے ساتھ، تو پھر ہم لوگوں نے ان دونوں کو کمبائن کیا تھا. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتو، فعلا. یفعلو، یفعلونا، تفعلو، تفعلونا، افعلو، نفعلو. جہاں پہ بھی آپ کو پرابلم ہو رہی ہے جس بھی لیسن میں، آپ اس کی ویڈیوز نکال کے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے آ گیا ہمارے پاس ہوں، ہم، کا، کم، اینا. اچھا اگر آپ میں سے کسی کو یہ بالکل بیسکس بھی مطلب نہیں سمجھ آ رہے، تو 0 سیمسٹر کی ویڈیوز دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ ایک آسان میتھڈ تھا ٹی پی آئی سے سمجھنے کا.
آپ ٹی پی آئی سے سمجھنا چاہیں تو وہ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بیسک پوری تھیوری کے ذریعے سمجھنا چاہ رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ویک سے لیول 1 کی کلاسز اسٹارٹ ہوں گی. ٹھیک ہے. آگے پہ ہے خلقہ. اب یہ ہوں تھا اس کو، ہم تھا ان کو، کا تھا آپ کو، کم آپ سب کو، ای مجھ کو، نہ ہم کو. تو اس طرح سے پھر ہم نے اس کو یوز کیا تھا خلقہ پیدا کیا اس کو، خلقہ پیدا کیا ان کو. اس طرح سے ایٹ دی اینڈ خلقنا تک گیا. اچھا اب اس کے بعد تھا فعل، یعنی کہ آرڈر دینے کے لیے. اس کے لیے تھا افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا، یعنی کسی کو آرڈر دیں کہ افعل تم یہ ابھی کرو، افعل افعلوا لا تفعل نہ کرو تم، لا تفعلوا نہ تم سب کرو. پھر اس کے بعد آگے آ جائیں تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک ہماری پوری کمبائن ایک پیٹرن سا بن جاتا ہے، وہ فعل ماضی مضارع اور امر کے ملا کے. کیا ہے؟ فعل فعلوا فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا، یفعلوا یفعلون تفعلوا تفعلون نفعلوا نفعلوا، افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا. اچھا اب نئی چیز کیا ہے یہاں پہ؟ فاعل مفعول اور فعل. فاعل کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم نے اس اشارے سے کیا تھا یوں، یعنی کہ کوئی کام کرنے والا. مفعول یہ اشارہ تھا اور وہ تھا جس پر کام کیا گیا، اور پھر اس کے بعد فعل یعنی فعل کا جو نام تھا وہ. ٹھیک ہے. یہ ہمارا ریویژن ہو گئی. اب اسی طرح سے ہم نے ڈفرینٹ پیٹرنس پڑھے تھے. اچھا آپ اس میں ہم نے مؤنث کے لیے جو پڑھا تھا وہ بہت ہی تھوڑا سا تھا، وہ تھا ہیا فعلت اور ہیا تفعل. صرف یہ ہم نے تفعلوا تک پڑھا تھا. تو صرف ہم نے جو اس پر 0 سیمسٹر میں بیسک جو ٹی پی آئی میں کیا تھا وہ کیا تھا؟ مذکر کا پورا پیٹرن. اچھا پھر اس میں جو ہمارے ڈفرینٹ بابس تھے وہ ہم نے اس پیٹرن سے نہیں پڑھے تھے کہ باب کیا ہوتا ہے. اور یہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ باب کیا چیز ہے، تو وہ بس ایک پیٹرن ہوتا ہے کہ زبر زیر پیش آپ کے جو روٹ ورڈز ہیں. روٹ ورڈز کون سے ہوتے ہیں؟ یہ جس طرح ہمارے پاس فعلا ہے، فعلا، فا عین اور لام، یہ روٹ ورڈز ہوتے ہیں. تو روٹ ورڈز پہ جو زبر زیر پیش آتا ہے اس کے اکارڈنگ ہم اس کو ڈفرینٹ کہتے ہیں. جیسے باب جو ہے نا، جیسے دروازے کو کہتے ہیں، تو یہ ڈفرینٹ بابس میں یعنی ڈفرینٹ ان کے پیٹرنس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اس میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا؟ اس میں ہم نے پڑھا تھا فتح فتحوا فتحت فتحتم فتحتو فتحنا. آپ دیکھیں یہ فعالہ کے پیٹرن پہ ہی چل رہا ہے. اس پہ ہم لوگوں نے فتح، فا کی جگہ فا، عین کی جگہ تا اور لام کی جگہ ہا لگایا، اور اس پورے پیٹرن کو پھر ہم لے کر چلنے لگے. اچھا اس سے فائدہ کیا ہو رہا تھا کہ اب جب ہم بیسک جب سائڈ ڈیفینیشنس کے ساتھ اس ٹی پی آئی میتھڈ کو اپلائی کریں گے تو ہم اس کو سمجھنے میں آسانی کر پائیں گے. کہ جس طرح فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے یفتح یفتحون تفتح تفتحون افتح نفتح، افتح افتح لا تفتح لا تفتح، فاتح مفتوح فتح. اسی طرح سے نیکسٹ پیٹرن ہے جعل کا، بالکل وہی پیٹرن ہے. نیکسٹ اب ہم آ جاتے ہیں نصارا. ٹھیک ہے. نصارا میں جو ماضی ہے وہ ہمارا بالکل سملر ہوگا، لیکن جو مضارع ہے اس میں پیٹرن ڈفرینٹ ہے. مضارع میں جو ہمارا عین کا بنا ہے یہاں پہ جو کہ سواد ہے اس پہ ضمہ آئے گا. ٹھیک ہے، پیش یعنی کہ. ٹھیک ہے. اب یہ جو پیٹرنس تھے یہ ہمیں لاجکس نہیں بتاتی. جب ہم نے ٹی پی آئی میتھڈ میں پڑھا تھا ہم نے اس کو جسٹ ایز اٹ از یاد کر لیا تھا کہ یہ بس ہمیں ایز اٹ از یاد کر کے ٹی پی آئی میتھڈ سے اپلائی کرنا ہے. اب یہ رولز کیا ہیں، کس رول کے تحت سواد پہ پیش آیا، کس رول کے تحت آگے پھر سواد پہ زیر آیا، یعنی عین کلمے پہ زیر آیا، یہ سب ہم انشاءاللہ اس لیول 1 کے تمام پیٹرنس میں سارے جو اسٹیپس ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کو بھی ریوائز کر لیتے جلدی سے. نصرا نصرو نصرتا نصرتم نصرتو نصرنا، ینصرو ینصرون تنصرو تنصرون انصرو ننصرو. پھر ہے انصر انصرو، لا تنصر لا تنصرو، ناصر منصور نصر، ہی نصرت ہی تنصرو. ٹھیک ہے. اب آگے اسی طرح سے پھر کفارہ کا بھی اسی پیٹرن پہ یکفرو آئے گا، پھر یعنی عین کلمے پہ ضمہ، ذکرہ میں بھی عین کلمے پہ ضمہ. اب یہ ریزنز ہم نے لاسٹ ٹائم نہیں پڑھی تھی، انشاءاللہ پڑھیں گے. پھر رزقہ یرزقو، اسی طرح سے دخل یدخلو، عبدہ یعبدو، یہ سارے اسی پیٹرن پہ تھے. نیکسٹ آ جاتے ہیں ضربہ.
ضربا ضربو ضربتا ضربتم ضربتو ضربنا یضربو یضربونا تضربو تضربونا اضربو نضربو. اب اس میں کیا ہے جو ہمارا تھرڈ ہے لیٹر فعل مضارع میں اس میں کیا ہو رہا ہے پہلے جیسے دیکھیں ینصرو اس میں کیا ہو رہا تھا عین کلمہ جو ہمارا تھرڈ لیٹر تھا یعنی کہ فعل مضارع میں جو تھرڈ لیٹر تھا ان پیٹرن آف فا عین لام اٹ ول بی ان سیکنڈ اوکے عین کی جگہ تو اس میں یہاں پہ کیا آ رہا ہے زیر آ رہا ہے. اب اس کی ریزن کیا تھی یہ بھی ہمیں نہیں معلوم تھی تو انشاءاللہ وہ ہم اس سیشن میں پڑھیں گے. کیا ہے یضربو یضربونا تضربو تضربونا اضربو نضربو. پھر ہے اضرب اضربو یعنی کہ تم مارو تم سب مارو. لا تضرب نہ تم مارو لا تضربو نہ تم سب مارو. پھر ضارب مضروب ضرب. اسی طرح سے اسی پیٹرن میں ظلمہ کا ہے پھر صبرہ کا اسی پہ ہی ہے پھر غفارہ کا بھی اسی پیٹرن پہ ہے. آگے آ جاتے ہیں سمع یسمعون. اچھا یہ ایک اور پیٹرن تھا اس میں کیا تھا جو ہمارا مضارع تھا اس میں تو بالکل فتح یفتح کا پیٹرن ہے لیکن جو ماضی ہے اس میں عین کلمے کے نیچے زیر ہے. اب یہ ریزن بھی ہمیں نہیں بتاتا یہ بھی ہم انشاءاللہ اس دفعہ پڑھیں گے. تو یہ کس طرح سے تھا سمع سمعو سمعتا سمعتم سمعتو سمعنا یسمعو یسمعون تسمعو تسمعون اسمعو نسمعو اسمع اسمعو لا تسمع لا تسمعو سامع مسموع مسموع سمع. ٹھیک ہے اب یہ ریزنس ہم انشاءاللہ ابھی پڑھیں گے آگے. پھر کیا ہے اسی پیٹرن پہ ہمارے پاس عالمہ کا تھا علم علمو علمت علمتم علمت علمنا یعلم یعلمون تعلم تعلمون عالم نعلم اعلم اعلموا لا تعلم لا تعلموا عالم معلوم علم. اچھا جی اب یہ جو فرسٹ ٹائم کلاس لے رہے ہیں سر ڈھب کی اور انہوں نے 0 سیمسٹر نہیں لیا تو ان کو میں پھر کہوں گی کہ وہ بالکل پریشان نہ ہو اگر ان کو بالکل اے بی سی بھی سمجھ نہیں آ رہی. یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ٹی پی آئی والی کلاسز لی ہوئی ہیں. اگر آپ لوگ بالکل 0 سے بھی سٹارٹ کریں تو لیول 1 کی کلاسز آپ انشاءاللہ لیں گے وہ تھیوریٹیکل بیسس پہ ہیں یہ پریکٹیکل کے ساتھ اس کو ہم مرج کر رہے ہیں. تو اگر آپ پریکٹیکل کے ساتھ بھی لے کر جانا چاہتے ہیں آپ 0 سیمسٹر والی ویڈیوز دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن اگر آپ وہ نہ بھی دیکھیں تو تھیوریٹیکل سے بھی آپ سٹارٹ کریں گے جو ہم تھیوری سے سٹارٹ کریں گے تو تب بھی آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے اب یہ سمیہ کے پیٹرن پہ ہی ہے عاملہ کا پیٹرن بن رہا ہے رحیمہ کا بھی اسی پیٹرن پہ بن رہا ہے. پھر آگے آ جائیں تو اب یہ ہمارے پاس تھے جو یہ ریزنز ہم اب انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یہ قالا اس میں اصل میں جو اس کا روٹ ورڈ تھا وہ قاف واو لام تھا تو یہ کیسے قالا بن گیا. ہم لوگوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ ریزن ہم نے نہیں دیکھنا کہ یہ کیسے بنا ہمیں جسٹ اس کی گردان کی پریکٹس کرنی ہے ٹی پی آئی میتھڈ سے تاکہ ہمیں بولنے میں آسانی ہو اور ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو کہ قالا کس جگہ یعنی مضارع میں یا ماضی میں کس پیٹرن پہ ہوتا ہے. اب جو یہ ریزنز ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ لیول 2 میں انشاءاللہ پڑھیں گے. لیول 1 میں ہم جو پچھلے بیسک سارے تھے وہ پڑھیں گے اور لیول 2 میں ہم انشاءاللہ یہ والے پڑھیں گے جو ان کے ریزنز ہیں کہ واو کہاں سلپ ہو گیا. ان کی بیسک ڈیفینیشنز وغیرہ ہم سب کچھ لیول 1 میں پڑھ لیں گے باقی ہم انشاءاللہ لیول 2 میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے اس کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں. قالا قالو قلتا قلتم قلتو قلنا یقولو یقولون تقولو تقولون اقولو نقولو. اچھا اس ٹی پی آئی کا فائدہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بغیر مطلب ترجمے کے اشاروں سے ہی سمجھ آ جاتا تھا کہ کون کس وقت کیا بول رہا ہے. اب جس طرح قل ہے تو کہہ دو قولو تم سب کہہ دو لا تقل نہ تم کہو لا تقولو نہ تم سب کہو. ٹھیک ہے پھر قائل مقول اور قول. پھر اسی طرح اسی پیٹرن پہ کانا تھا جس کا کانا کانو کنتا کنتم کنتو کننا یکونو یکونون تکونو تکونون اکونو نکونو. کن کونو کن فیکون جس طرح ہم کہتے ہیں تو کن کیا ہوتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. تو کن جو ہے وہ بھی ہمارا جس طرح قل ہے قل اعوذ برب الناس تو پھر کن فیکون ان سب میں آرڈر ہو رہا ہے تو یہ یہاں پہ کن میں کہاں گیا ہمارے پاس واو جو تھا وہ کہاں چلا گیا. یہ سارے ریزنز بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. پھر لا تکن لا تکونو پھر کائن پھر اس کا مکون کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے یعنی اس کا ہم مفعول نہیں کہتے. پھر قون یہ کیوں مفعول نہیں ہوتا یہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. پھر ہم نے پڑھا تھا اسی پیٹرن پہ قامہ کا قاف واو میم یعنی قائم کرنے کے لحاظ سے. آگے آ جاتے ہیں پھر اس کو ہم لوگوں نے اب یہ والے ریزنز بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ دعا. اب اس میں دال عین واو پہلے میں ہمارے پاس سیکنڈ جو تھا واو وہ الف سے ریپلیس ہوا تھا تو اب اس میں جو ہمارے پاس واو ہے جو تھرڈ پہ ہے دال عین واو اس کا روٹ پیٹرن تھا تو وہ کہاں گیا اور دعا کیسے ہوا
یہ بھی ہم ساری ریزنس انشاءاللہ اس لیولس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. لیول 2 میں موسٹ پروبیبلی یا لیول 1 کے اینڈ پہ انشاءاللہ. دعا دعو دعوت دعوتم دعوتو دعونا یدعو یدعونا تدعو تدعونا ادعو ندعو ادعو ادعو لا تدعو لا تدعو دعین مدعو دعا. اسی طرح سے ہے اسی پیٹرن پہ شاء شاءو شئت شئتم. ٹھیک ہے, یہ سارے ہم لوگوں نے اس طرح سے پڑھے تھے. پھر شئتو شئنا, تو یہ سارے بھی ریزن ہم پڑھیں گے. باقی کے صبح کام مجید میں استعمال. اچھا, یہ جو ہمارا تھا اس میں ہم ابھی تک جو کر رہے تھے وہ سارا کا سارا پیٹرن تھا جو قرآن میں یوز ہو رہے ہیں. جو ہم نے لاسٹ 0 سیمسٹر میں پڑھے تھے وہ الفاظ سارے کس میں تھے جو کہ قرآن میں یوز ہو رہے تھے. اب جو ہم گرامیٹیکلی قواعد الصرف اور نحو پڑھیں گے تو وہ ہوں گے جو کہ آپ کی احادیث, فقہ کی بکس اور ان سب میں بھی یوز ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم اس میں تمام سیغے پڑھیں گے. ہم اس میں صرف وہ سیغے نہیں پڑھیں گے. یعنی سیغے وہ ہوتے ہیں کہ جو پیٹرن ہے جس پہ روٹ ورڈز یا جس پہ وہ حرف جو ہیں وہ مل کے ایک ورڈ بنا رہے ہیں, تو وہ جو پیٹرن ہے اس کو ہم انشاءاللہ پورا ڈیٹیل میں پڑھیں گے جو کہ فقہ وغیرہ میں بھی یوز ہو اور جو کہ حدیث میں بھی یوز ہو. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس آگے تھے اسم اشارہ. اس کو ہم لوگوں نے بس اس لحاظ سے یوز کیا تھا کہ یہ اشارے کے لیے ہوتے ہیں. اور اس میں تھا ہاذا ہا اولائی ذالکا اولائکا الذی الذین. ٹھیک ہے, اب یہ اسم اشارہ اور موصولہ کیا ہوتے ہیں یہ ہم نے ڈیٹیل میں نہیں پڑھا تھا. ہمیں صرف اشاروں کے لیے کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ ریپلیسمنٹ آف جو کہ آپ کے ناؤنز ہوتے ہیں اس کے لیے جو یوز ہوتے ہیں ورڈز وہ کون سے ہوتے ہیں, وہ ریلیٹیو پروناؤنز ہوتے ہیں. اب ان کی پوری ڈیٹیل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اسم اشارہ ہوتا کیا ہے. کیونکہ ہاذا یہ ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہاذا ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں عربک لینگویج میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. ہا اولائی ذالکا اولائکا, اور الذی اس کے لیے یوز کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. تو جو اس میں ہم جو یوز کر رہے ہوتے ہیں کنیکٹنگ ایک سینٹینس کو دوسرے سے کنیکٹ کرنے کے لیے وہ الذین, وہ اسم موصولہ ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے یہ سب کچھ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اس طرح ہاذا کتابن, یہ کتاب ہے. ہا اولائی اولائکا, ٹھیک ہے, اولائکا الذین یدخلون فی جنتی. تو یہ جو اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ ہمیں قرآن کے لحاظ سے پڑھے تھے. اب ہم ان سب کے پورے باقاعدہ ریزنس پڑھیں گے. ٹھیک ہے, آگے آ جاتے ہیں. اب اس میں ہم لوگوں کے پاس ڈفرینٹ آپ کے جو ترجمے تھے ان کی بیسکس بتائی تھی انہوں نے. اچھا, آگے یہ تھا وحدہ, وجدہ. جی, وجدہ میں اب جس طرح ہمارے پاس فرسٹ تھا اس میں کیا تھا قالا, اس میں واو سیکنڈ پہ تھا جو الف سے ریپلیس ہوا تھا. پھر دعا, اس میں کیا تھا الف جو ہے وہ کہاں سے آیا تھا واو کی ریپلیسمنٹ میں جو کہ لاسٹ میں تھا. اب اس میں کیا ہے وجدہ, اس میں جو ہمارے پاس واو ہے وہ سٹارٹ میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو آپ لوگوں کو تھوڑا سا بالکل سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ قالا اور دعا وجدہ میں یہ واو الف کہاں چلا جاتا ہے یا اگر کبھی یا آئے تو یہ واو الف اور یا یہ کہلاتے ہیں وائی. ٹھیک ہے. ابھی میں جب آپ یعنی جس طرح کہ کوئی مسئلہ ہو تو یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ بیمار ہو تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں وائی آئی, یعنی اس طرح سے ہم کہتے ہیں. تو یہ جو تینوں کا پیٹرن ہے یہ ہیں حروف علت. ٹھیک ہے, یہ ہوتے ہیں تھوڑے بیمار. جیسے آپ کبھی بیمار ہوتے ہیں تو کلاس سے ایبسنٹ ہو جاتے ہیں, تو اسی طرح سے یہ جو حروف واو الف اور یا یہ کہلاتے ہیں حروف علت, اور یہ اکثر بیمار رہتے ہیں اور یہ اپنی جگہوں سے غائب ہو جاتا ہے اور ان کی جگہ پھر کوئی اور لیتا ہے. جیسے ہماری کلاس کبھی اگر کوئی ٹیچر ایبسنٹ ہو تو اس کی جگہ کوئی دوسری ٹیچر آتی ہیں, تو اسی طرح سے یہ والے بھی ان کا پیٹرن ہوتا ہے کہ یہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ کوئی اور آ جاتا ہے, اس لیے ان کو حروف علت کہتے ہیں. اور یہ آپ جہاں پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے جیسے یہاں پہ وجدہ ہے, نیکسٹ میں مضارع میں آ کے یجدو کی جگہ یجد ہو گیا, واو گر گیا ہے. اسی طرح جو ہم نے قوالا سے قالا پڑھا تھا, پھر دعا سے دعا پڑھا تھا, تو یہ کیسے گرے اور یہ حروف علت کیا ہوتے ہیں یہ سب بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ کیا تھا, ہم نے جو پڑھا تھا وجدہ وجدو وجدتا وجدتم وجدتو وجدنا. ہم نے کیا کیا تھا, صرف وجدہ کا مطلب پڑھا تھا کہ وجدہ کا مطلب ہے اس نے پایا. ٹھیک ہے, مطلب. اور اس طرح سے پھر ہمارے پاس تھا وعدہ, اس نے وعدہ کیا. تو اب جو اس میں ہے نا کہ آپ نے صرف ایک ترجمہ کیا تھا اور پھر اس کے بعد اشاروں سے,
تو اب یہ ترجمہ کیسے ہوا تھا اور وجدہ سے یجدو کیسے بنا تھا، یہ سارے ریزنس بھی انشاءاللہ ہم اس سیمسٹر کے اینڈ پہ یا نیکسٹ لیول 2 میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. آگے اسی طرح سے پھر ہمارے پاس یہ ڈفرینٹ اور تھے. تابا کا ہے تابا، تابو، تبتا، تب تم، تب تو، تبنا. اب یہ تابا تھا کہ تم توبہ کرو. ٹھیک ہے. اور اس کا پھر یتوبو تھا وہ توبہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ریزنس بھی ہم سارا پڑھیں گے. یہ ساری ہم نے ماشاء اللہ گردانیں ساری کی تھیں ٹی پی آئی سے اسی پیٹرن پہ ساری. ٹھیک ہے. آگے آ جائیں. ماتا، ماتو، متا، متم، متو، متنا، یموتو، یموتونا، تموتو، تموتونا، اموتو، نموتو. پھر اس کے ساتھ ہمارے پاس آگے آ جاتا ہے زادہ، زادو، زتا، زتم، زتو، زدنا. سارے پیٹرن. پھر ایسا اب یہاں پہ دیکھیں ابھی تک ہم لوگوں نے جو پڑھا تھا وہ واؤ یا الف والے آ رہے تھے. اب یہاں پہ آ رہا ہے یا والا خشیہ. ٹھیک ہے. تو اب اس کو ہم آگے پڑھیں گے یکشا. تو یہ ہم یکشا کیوں پڑھ رہے تھے اس کی بھی ریزن ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر آگے اس کے بعد خشیہ، خشوع، خشیتا، خشیتم، خشیتو، خشینا. پھر یکشا، یکشونا، تخشا، تخشونا، اخشا، نخشا. پھر اخشا، اخشو، لا تخشا، لا تخشو. خاشن، اس میں ہمارے پاس مفعول نہیں تھا. ریزن کہ کیوں مفعول نہیں تھا یہ بھی ہم پڑھیں گے. پھر خشیتن، یہ کیوں آخر میں تائے مربوطہ لگا یہ بھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اسی کا ایک اور پیٹرن ہے ہدایا، یہدیو. ٹھیک ہے. یہ آ گیا ہمارے پاس آ گیا. اب دیکھیں ابھی تک ہم نے واؤ اور یا پڑھا تھا. ہاں اب یہ الف کا نہیں آیا تھا. اب یہ الف کا بھی آ گیا. اتایا، یاتی، اتو، اتیتا، اتیتم، اتیتو، اتینا. پھر یاتی، یاتونا، تاتی، تاتونا، آتی، ناتی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ آگے کیوں ریزنز آئے ہیں. پھر اس طرح سے یہ راعیہ کا ہے. پھر تو اللہ. اب اس میں کیا ہے یہ جو ہمارے اینڈ والے لیٹرز ہیں یہ دو ہیں. اچھا ان کا جو ہے یہ دو کیا ہیں کہ ضاد، لام، لام. یعنی غاد، لام، لام. اس میں لام جو ہے دو دفعہ آ رہا ہے. تو ان کے بھی ایک اسپیسیفک نام ہوتا ہے جو کہ جس میں دو روٹ ورڈ سیم ہوتے ہیں. اس نام کو بھی ہم پڑھیں گے. اس کو مضاف کہتے ہیں. مضاف کیوں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ سب بھی ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے. پھر غنہ. دیکھیں غنہ میں بھی غاد، نون، نون آیا. وا، نون، نون آ رہا ہے. تو نون دو کیوں ہیں، یہ کس طرح سے ہوگا، یہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. پھر آگے ہمارے پاس آیا جو ہم نے سارے پڑھے تھے ان کی ریویژن آئی تھی. فعالہ کا ہے. فتح کا ایک باب ہو گیا. پھر نصرہ کا ایک باب تھا. دیکھیں اس میں فتح و یفتح میں تا پہ جو ہمارے پاس مضارع ہے اس پہ زیبر آ رہا ہے. پھر نصرہ ینصرو میں صاد پہ پیش آ رہا ہے. پھر ضرب یضرب میں را پہ زیر آ رہا ہے. پھر سمیع یسمع میں عین پہ یعنی میم کلمے پہ زیر آ رہا ہے. یہ بھی ہم دیکھیں گے کیوں. پھر قالا، یقولو. اس میں دیکھیں واؤ جو قوالا تھا وہ قالا سے بدل گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہی ہم نے سارے پیٹرنز پڑھے تھے. وجدتا، وجدنا، وجدلو، جدی. یہ سارا یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ سارا ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اچھا پھر اب ہمارے پاس جو ابھی تک ہم نے سارے پڑھے تھے کیا تھے، پیسو وائز اور ایکٹیو وائز جو ہم نے پڑھا تھا. تو اس میں کیا تھا، ایکٹیو وائز کیا ہوتا ہے جو کہ موجود ہو، جس میں ہمارے پاس جو کرنے والا ہے وہ موجود ہو. پھر پیسو وائز کیا تھا، جس میں جو کرنے والا ہے وہ موجود نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کے پھر ہم نے بالکل اسی بیسس پہ جس طرح سے بھی ہم نے سارے پڑھے ہیں اسی بیسس پہ ہم نے پیسو وائز پڑھے تھے. ٹھیک ہے. اس کی ریویژن میں نہیں کروا رہی. اس میں بس وہی والا پیٹرن ہے. اس میں بس یہ تھا کہ یہ فعالہ سے فعیلہ بنا تو اس طرح سے مضارع میں یفعلو بن گیا. پھر فعیلہ، فعیلو، فعلتا، فعلتم، فعلتو، فعلنا. یہ کیوں ایسا بنا تھا، فا پہ ہم نے زبر سے پیش کیوں لگا دی، عین پہ زیر کیوں لگائی. یہ سارا مجہول بننے کا یعنی کہ ایکٹیو سے پیسو وائز، معروف سے مجہول بننے کا طریقہ بھی ہم ابھی پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یفعلو. تو ہمارے پاس جو تھا وہ پہلے یفعلو تھا. تو یہ یفعلو کیوں ہوا، پھر یفعلونا، تفعلو، تفعلونا، افعلنا، افعلو، افعلو، نفعلو. یہ کیسے ہوا، یہ سب بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو بیسکلی آج کی کلاس میں ہم نے سارا زیرو سیمسٹر ایک طرح سے ریوائز کیا ہے. یہ پورا جو ہمارا ٹیبل تھا آپ لوگوں کو اگر یاد ہو، اس میں ہم نے پورا فتح کا جس طرح جا رہا ہے پیٹرن، پھر نصرہ، پھر ضربہ، سمیع
ولیدہ یلدو، اس میں سارے وہ والے آ رہے ہیں جس میں جیسا واو سٹارٹ میں ہے، پھر سألا میں حمزہ جو سیکنڈ میں ہے، پھر اقلا میں حمزہ سٹارٹ میں ہے، پھر غلم یظلم، یہ ایک پیٹرن تھا جس میں ہمارے پاس عین کلمہ یعنی لام یہاں پہ جس طرح پہ ہے اس پہ زیر آ رہا تھا، حمیدہ یحمدو، غضبتا یغضبو، جہلا یجہلو۔ اچھا اگر یہ بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تو میں پھر آپ سے کہوں گی یہ صرف ایک ریویژن تھی 0 سیمسٹر کی جو کہ ہم نے ٹی پی آئی سے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آگے یہی ساری جو ہم لوگوں نے ابھی ہاف بک ہو گئی ہے جو ہم لوگوں نے 0 سیمسٹر میں کی تھی، اور یہ بک ہے ہمارے پاس، کون سی بک ہے بلا، آؤ قرآن سمجھے پیس ٹی وی کا جو پروگرام تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ٹی پی آئی سے جو ہم نے کیا تھا 0 سیمسٹر میں، یہ اس کے ہم نے تھوڑی سی ریویژن کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 0 سیمسٹر بالکل ہی ڈفرینٹ تھا، یعنی کہ ہم نے اس میں فزیکل انٹرپریز زیادہ کیا تھا، اس میں ان ویڈیوز کے ذریعے ہم نے فزیکلی اپنے باڈی موومنٹ سے یعنی ہاتھوں کی موومنٹ سے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اب جب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو وہ ہم پڑھیں گے پوری تھیوری کے بیس پہ، ٹھیک ہے۔ جو علم الصرف ہوگا اس کا پورا ہم لوگ تھیوری کے بیس پہ ان جو ہمارے پاس ڈکشنریز ہیں، مختلف ریفرنس بکس ہیں، ان کی ہیلپ سے پڑھیں گے۔ تو اگر کوئی بالکل بیسک سٹارٹ لے رہا ہے آج تو وہ لیول 1 کی ریویژن سے بالکل پریشان نہ ہو۔ یہ لیول 1 کی بک آپ کو انشاءاللہ لیول 0 کی جو بکس ہم نے یوز کی تھی اس سے بالکل پریشان نہ ہوں۔ انشاءاللہ لیول 1 کی بکس اور لیول 2 کی بکس جب ہم بالکل بیسک سے سٹارٹ کریں گے اور جب آپ انشاءاللہ لیول 1 کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو یہ بک بالکل پیس آف کیک لگے گی، اور آپ یہ جس طرح ہم نے ابھی ایک گو تھرو کیا ہے اس کا، تو اس طرح آپ بھی 45 منٹس میں یہ پوری بک ریوائز کر پائیں گے۔ ابھی ہم نے تو ہاف بک ریوائز کی، آپ پوری کی پوری بک ریوائز کر لیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس طرح سے ہمارا انشاءاللہ علم الصرف کا آج کا جو بالکل بیسک پیٹرنس تھے جو ہم نے پڑھے تھے لیول 0 سیمسٹر میں، وہ ہم نے آج ریویژن کیے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے ہم بیسک تھیوری سے سٹارٹ کریں گے علم الصرف کو، اور پھر ہم اس کو آگے لے کر چلتے جائیں گے۔ اور ایک دن جب آپ یہی والی بک پڑھیں گے 0 سیمسٹر کی تو آپ پوری لاجکس کے ساتھ، اس کے پورے قواعد کے ساتھ ان کی لاجیکل ریزننگ کر سکیں گے، یعنی ان کے وجوہات کیا ہیں، جن کو تعلیلات کہتے ہیں، اور جن کو قواعد کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں ان کو، یعنی کہ یہ علیل کیوں ہے، مطلب ڈفرینٹ نام ہوتے ہیں ہر ایک لاجک کا، تو وہ آپ اپلائی کر کے انشاءاللہ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ تو دیٹس آل فرام آور سائڈ۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی ڈفیکلٹی ہوئی ہے اس ساری کلاس میں یا کہیں پہ بھی کوئی پرابلم اس ویڈیوز کے بارے میں جو 0 سیمسٹر کی ریکمینڈ کریں اس کے بارے میں آپ کو کچھ پوچھنا ہے، یا علم الصرف کے بارے میں، کلاسز کے بارے میں، ریگولر لسنر اسٹوڈنٹ اور لسنر کے بارے میں، اور اس کے علاوہ فیس کے بارے میں، 1 to 1 کلاسز، اسکائپ سیشنز کے بارے میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمارے اسکائپ کے ایڈریس جو کہ ہماری ویب سائٹ پہ گیون ہے جو کہ studypal.weebly.com ہے اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ آپ کانٹیکٹ کے باکس میں بھی اپنا میسج چھوڑ سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ رپلائی جلد از جلد ملے گا۔ فیس بک کا پیج ہے اسٹڈی پال کا جس کا ایڈریس ہے www.facebook.com/فاقہ FAKHA.اقتدار .خان. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہمارے واٹس ایپ کے نمبرز ہیں وہ بھی آپ کو ویب سائٹ پہ گیون ہے۔ اس کے علاوہ آپ ٹیلی گرام کے چینلز پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جو آپ کا سوال ہے آپ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، اسکائپ پہ، ویب سائٹ پہ اپنا میسج چھوڑ سکتے ہیں، ہم آپ کو جلد از جلد انشاءاللہ رپلائی کریں گے۔ اوکے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔